خامن نے بیوی کو کہا کہ بہن بھائیوں کے گھر گئی ہو تو میری طرف سے فارغ ہو، پھر جائے، بالکل حنفی مسلک میں طلاق ہو جائے گی۔ دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، آپ زمزم پی کے دعا کریں۔ میزاب رحمت کے نیچے کوئی نام نہ لکھیں، دعا کریں اللہ سے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر طواف، چونکہ طواف نماز کے حکم ہے۔ عورت کو نوکری کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن وہاں کرے جہاں آگے بھی یعنی عورتیں ہوں، جیسے سکول میں بچیوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ جائز ہے، مردوں میں مل کے نہ کرے۔ میں نے 2 دن پہلے عمرہ کیا تھا، اب دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، سر پہ بال نہیں آئے، نہ آئے اس طرح پھروائیں۔ مجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ میری ہمشیرہ جادو کی وجہ سے پریشان ہے، تو ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ کہتے ولیمہ کھانا تو سنت ہے، لیکن نکاح سے 2 دن پہلے جو کھانا کھلاتے ہیں وہ تو سنت ہے، وہ تو ویسی چٹی ہے۔ داڑھی سنت کے مطابق 1 مشت۔ سنت زندہ کرنے کا ثواب واقعی 100 شہید کا ثواب ہے، لیکن وہ سنت جو مردہ ہو چکی ہو۔ حیض کی حالت میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، وہ باہر سین میں بیٹھ کے کعبے کی زیارت کرے۔ اگر ہم صلح حدیبیہ سے مقام پہ جائیں، وہاں سے احرام باندھیں تو باندھ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حد حرم سے باہر ہے۔ اگر ہم نے عصر کے بعد 2-3 طواف اکٹھے کر لیے تو کیا بعد میں مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے، ہاف بازو میں ہے، ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی اس نے ہاف بازو پہنا ہوا ہے، اللہ حیا دے، اور کیا کر سکتے، کہ چادر لپیٹ کے نماز پڑھے۔ فتنہ قادیانیت جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اور قادیانی جو ہے صرف کافر نہیں بلکہ مرتد ہے۔